ہے بنیاد. یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی محدود، یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی جو گفتگو میں آ چکی بات کی. اب یہ کہ جیسا فرمائی بات، پہلی بات تو ستر پوشی. ستر پوشی کے احکام مرد کے لیے کیا ہیں، عورت کے لیے کیا ہیں، اور زینت سے آراستہ رہو. دین زینت کسے کہتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں مسجد سے مراد کیا ہے. عام مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے. جب نماز پڑھیں تو اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں. اور بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں مسجد کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ مطلق عبادت سے ہے، کہ جب کوئی بھی آپ عبادت کریں تو عمدہ سے عمدہ اچھا لباس پہنیں اور پھر عبادات کریں. اب اس میں حج بھی ہے اور دیگر عبادات کے اندر بھی ہیں. بہت سارے حج میں آپ نے احرام کی چادر پہننی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلی ہو، اچھی ہو، سفید ہو. میں ایک خلاصہ عرض کر دیا کہ بہت ساری عبادات کو شامل ہے. ایک ہے زینت، اور ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جمال. زینت اور جمال میں بھی تھوڑا سا فرق مفسرین نے لکھا ہے، فقہاء نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ہر عبادت کے وقت زینت کو اختیار کرو. ایک ہے صرف لباس پہننا، کہ وہ لباس پہنے تو نماز ہوتی ہے، وہ لباس نہ پہنے تو نماز نہیں ہوتی. مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے کا ڈھانپنا فرض ہے. اس سے کم ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد کتنا لباس چاہیے؟ اس کے اندر ایک ایسا لباس وہ پہنے کہ جو ان کے یہاں اچھا ہو، معاشرے میں اچھا ہو، ماحول میں اچھا ہو، خاندان میں عمدہ لباس شمار کیا جاتا ہو، اس کا وہ زینت کے اندر آئے گا. نفس لباس یہ ستر ہے، زینت عمدہ لباس ہے. اس میں اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور بہترین بھی ہو، سب چیزیں شامل ہیں. خواتین کے لیے نماز کی حالت میں اتنا لباس، اس میں چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پشت اور پاؤں، یہ چیزیں نماز کا جو عورت کا لباس ہے، اگر یہ چیزیں کھلی ہوں، عورت نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. اتنا عورت کے لیے ڈھانکنا فرض ہے. عورت کا ایک سطر وہ ہے جو نماز کا ہے، اور ایک سطر وہ ہے جو نماز کے علاوہ ہے. عام حالت میں عورت پر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، ہتھیلیاں بھی چھپانی چاہیے، اور پاؤں کی جو اوپر کی جانب ہے اس کو بھی چھپانا چاہیے. نامحرم کے سامنے اس کو کھولنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن نماز کی حالت میں یہ چیزیں کھلی بھی رہیں گی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ حد ہے مردوں کے لیے، اور اس طرح یہ حد ہے عورتوں کے لیے. باقی اچھا سا لباس پہننا، اس کی کوئی شریعت نے حد متعین نہیں کی. کتنا ہونا چاہیے، قیمتی ہونا چاہیے، حسب حسب استطاعت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر ترین امتی کے بھی نبی ہیں اور غریب ترین شخص کے بھی نبی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس بھی پہنا ہے کہ جس پر پیوند لگے ہیں. اس میں غریب کو سبق دیا ہے کہ تم نے مانگنا نہیں ہے، پیوند لگا لینا. اور امیر ترین شخص کے لیے آپ نے ایسا لباس بھی پہنا ہے. ایک روایت میں کہ آپ نے ایسی چادر پہنی قیمت 1000 درہم، جس کی قیمت 1000 درہم ہے. اور بعض روایات میں آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا جو اس وقت کے 30 اونٹ کی مالیت کے برابر تھا، جو آج کے دور میں 30 لاکھ تک بنتا ہے. تو آپ نے دونوں قسم کا لباس پہنا ہے. اور بسا اوقات عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ لوسی لکھتے ہیں کہ بسا اوقات بہت قیمتی اچھا لباس پہنتے. آپ اتنا عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو بڑی عجیب توجیہ بیان فرمائی. فرماتے ان لی نساء و جواریہ، دیکھو میری عورت ہے، میرے گھر میں بانیاں ہیں، اور میں اچھا لباس کیوں پہنتا ہوں کہ الا ینظرن الی غیری، تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہوں، غیر کی طرف متوجہ نہ ہوں. اس سے معلوم ہے کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی خاطر بھی اچھا لباس پہننا یہ بھی شریعت کے اندر مستحب ہے. صرف یہ نہیں کہ جب نماز پڑھے تو عمدہ لباس پہنے. جس طرح مفسرین نے لکھا ہے ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے جب میں گھر جاؤں تو میری عورت اچھے لباس کے اندر ہو، عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے جب میرا شوہر ہے تو اچھے لباس کے اندر ہو. تو عورت کی خاطر اچھا لباس پہننا، اس کو بھی شریعت نے عبادت کے اندر شمار کیا ہے. اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ نماز کے اندر آپ اچھا لباس پہنے اور گھر جائیں تو آپ کا اچھا لباس نہ ہو. دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور پرانا لباس صدقہ کر دیا جائے،
یہ بھی ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا بلکہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، جی جو شخص نیا لباس پہنے اور پرانا لباس صدقہ کر دے، اللہ رب العزت اس کو اپنی حفاظت کے اندر لے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کلو وشربو ولا تسرفوا پہ ہم آئیں، جمعے کی نماز کا اہتمام، یہاں پر زینت کا لفظ آیا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں سوال بھی رکھوں گا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو زینت ہمیں آراستہ رکھنا ہے خود کو، اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے دین کیا تعلیم فرماتا ہے؟ اسی آیت کے تحت علامہ علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے، علامہ نصفی نے مدارک میں لکھا ہے، علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اسی آیت کے تحت کہ اچھے سے اچھا لباس پہننا عام نماز میں، بطور خاص جمعہ میں اور بطور خاص عیدین میں یہ مسنون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ زینت کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اور چیزیں بھی شامل کی ہیں، لباس بھی ہو اور خوشبو بھی ہو، اور بعد میں مفسرین نے مسواک تک کو لکھا ہے، ٹھیک اس سے معلوم ہے کہ مسواک استعمال کریں تاکہ آپ کے منہ سے خوشبو آئے، عمدہ کپڑا پہنیں اور پھر اس پہ خوشبو لگائیں، مزید خوشبو کا اہتمام کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادت تھی، وہ بہترین سے بہترین قیمتی لباس پہن کے مسجد کے اندر تشریف لاتے نماز کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا آپ اتنا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا عام بندے کو ملیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے اچھا لباس ہو، اور احکم الحاکمین کے پاس اللہ جائیں اکبر، تو پھر اللہ کتنا اچھا اکبر۔ مجھے لباس پہننا چاہیے، اسے جتنا میں اہتمام کر سکتا ہوں میں وہ اس کا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان